الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ارشاد احمد چنہ صاحب کی بیعت کا معاملہ۔ تکفیر کے حوالے سے بحث و مباحثہ جاری ہے، جس میں ارشاد احمد چنہ صاحب بھی برابر جوابات دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے جوابات پر تعجب ہوتا ہے کہ کہنے کو تو جواب ہوتا ہے، لیکن ان کا ہر بیان نئے نئے اعتراضات کا مجموعہ ہوتا ہے، کسی سوال کا اس میں جواب نہیں ہوتا۔ لیکن خیر، اب جو انہوں نے فرحان الدین صاحب کو جواب دیا ہے، یہ شاید جماعت کے ہر خاص و عام کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ ان کے بیان سے پہلے ان کے متعلق اشتیاق صاحب کا 2009 کا جو نوٹس سوشل میڈیا پر سامنے آیا ہے، صدیق رضا صاحب نے اس کو شیئر کیا تھا۔ پہلے میں آپ کے سامنے وہ نوٹس پیش کرتا ہوں، جس میں لکھا ہے کہ تمام مسلمین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ارشاد احمد چنہ صاحب کے عقائد خراب ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے گمراہ کن عقائد کی بنیاد پر جماعت المسلمین چھوڑ چکے ہیں۔ وہ اپنی کتاب اصلاح المسلمین میں تحریر کرتے ہیں، نمبر 1، انبیاء علیہم السلام کا واسطہ جماعت المسلمین سے نہیں تھا، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی جماعت المسلمین سے نہیں تھا۔ نمبر 2، جماعت اور امیر لازم ملزوم نہیں ہیں۔ نمبر 3، 1.25 لاکھ نبی آئے، کسی نے بھی جماعت المسلمین کا نام نہیں لیا۔ نمبر 4، جماعت المسلمین و امامہم سے مراد اسلامی حکومت اور خلیفہ ہے۔ نمبر 5، تلزم جماعت المسلمین کا مطلب دین کو پکڑو ہے۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کو پکڑنے کا حکم کبھی نہیں دے سکتے۔ نمبر 7، فرقہ بندی کے متعلق آیات کا مفہوم غلط ہے۔ نمبر 8، 73 فرقوں والی حدیث میں الجماعہ جماعت المسلمین نہیں ہے۔ نمبر 9، جماعت المسلمین میں شمولیت کو ایمانیات کا درجہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 10، اہل حدیث اور دیوبندی میرے نزدیک بگڑے ہوئے مسلم ہیں۔ یہ ہم نے 10 پوائنٹ ان کی کتاب اصلاح المسلمین سے بتائے ہیں۔ مزید برآں ان کی کتاب ایسے گمراہ کن باتوں سے بھری ہے، لہذا ارشاد احمد صاحب جماعت المسلمین سے خارج ہیں۔ تمام مسلمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان سے سلام و کلام اور دوسرے تعلقات ختم کر دیں۔ مذکورہ بالا گمراہ کن عقائد کے پرچار پر بشیر احمد چانڈیو بھی پیش ہیں، بلکہ ارشاد احمد صاحب چنہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ علاوہ بری جماعت کے خلاف لب کشائی اور زہر اگلنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ایسے گمراہ کن عقائد اور خیالات اپنا کر ارشاد احمد چنہ صاحب اور بشیر احمد چانڈیو جماعت المسلمین سے خارج ہو چکے ہیں، لہذا ارکان جماعت کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ان دونوں حضرات سے سلام و کلام اور ہر طرح کے تعلقات ختم کر دیں۔ اپنے ایمان بچائیے، ورنہ یہ شخص آپ حضرات کو بھی گمراہ کر دے گا۔ اللہ ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے۔
حکم عدولی کرنے والے کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ نقل برائے نوٹس بورڈ برائے ناظم علیہ، ناظم تبلیغ اور صوبائی امیر۔ اس نوٹس میں ارشاد احمد چنہ صاحب کی کتاب اصلاح المسلمین کے حوالے سے 10 باتیں لکھی ہیں، اور ان باتوں کو اشتیاق صاحب نے گمراہ کن عقائد لکھا ہے، اور واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ ارشاد احمد چنہ صاحب کے عقائد خراب ہو گئے ہیں، وہ اپنے گمراہ کن عقائد کی بنیاد پر جماعت المسلمین چھوڑ چکے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ لہذا ارشاد احمد صاحب جماعت المسلمین سے خارج ہیں۔ تو جب اشتیاق صاحب نے خود ہی ارشاد احمد چنہ صاحب کے 10 گمراہ کن عقائد کی بنیاد پر یہ لکھ دیا کہ وہ جماعت المسلمین چھوڑ چکے ہیں اور جماعت المسلمین سے خارج ہیں، تو اب جماعت کے لوگوں سے میرا سوال ہے کہ کیا جماعت کے عقیدے کے مطابق جماعت چھوڑنے والا مرتد نہیں ہوتا؟ جماعت کے اپنے پمفلٹ، اشتیاق صاحب کے پمفلٹ بے حکومت امیر کی بیعت کرنا، صفحہ 46 پر لکھا ہے کہ مطلب یہ ہوا کہ بیعت توڑنا، ایک بالغ جماعت چھوڑنا، ایک بالغ امیر کی اطاعت نہ کرنا، اور امیر جماعت کا کسی پر نہ ہونا سزا کے لحاظ سے ایک ہی ہیں، یعنی وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اس میں بیعت توڑنے اور بالغ بھر جماعت چھوڑنے والے کو اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ اسی طرح پمفلٹ مختلف ادوار اور جماعت المسلمین کے صفحہ 23 پر لکھا ہے کہ جماعت المسلمین کو چھوڑنا اسلام کو چھوڑنا ہے۔ اب جب جماعت کو چھوڑنا اسلام کو چھوڑنا ہے، تو جماعت کے ہر خاص و عام سے میرا سوال ہے کہ کیا جماعت چھوڑنے والے کی بیعت ٹوٹتی نہیں ہے، برقرار رہتی ہے؟ اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ جماعت چھوڑنے والے کی بیعت برقرار نہیں رہ سکتی بلکہ ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ جماعت چھوڑنے والا تو اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جاتا ہے، لیکن ارشاد احمد چنہ صاحب تو اپنے حالیہ بیان میں کہتے ہیں کہ جب میں جماعت میں واپس آیا تھا تو مجھے امیر صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی مرضی، آپ بیعت کرو نہ کرو، آپ کی بیعت برقرار ہے، آپ کی بیعت نہیں ٹوٹی۔ ارشاد صاحب کا بیان آپ غور سے سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اب میرے بھائی، اس لیے جب میں واپس بھی آیا نا تو میں آپ کو بتاؤں، مجھے بہت ہی امیر صاحب کی بات اچھی لگی۔ آپ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اس نے کہا جو اختلاف کرے، اختلاف کرنے والے کو وہ مسلم نہیں سمجھتا، یقین جانیے اسلم پردیسی بھی بیٹھے تھے، عبدالحمید بھی بیٹھے تھے، علی مند بھٹو صاحب لڑکا ناول ابھی وفات پا گئے ہیں، 27 تاریخ رمضان کو وفات پا گئے، وہ بھی بیٹھے تھے، اور روشن کلال لڑکا نا وہ بھی بیٹھے تھے۔ مجھے امیر صاحب نے کہا کہ آپ کسی اور فرقے میں نہیں گئے تھے، اختلافات تو ہمارے ساتھ تھے، آپ کے کتاب لکھی، آپ کی مرضی ہے آپ بیعت کرو نہ کرو، آپ کی بیعت برقرار ہے، آپ کی مرضی ہے آپ بیعت کرو نہ کرو، آپ کی بیعت برقرار ہے، آپ کی مرضی ہے آپ بیعت کرو نہ کرو، آپ کی بیعت برقرار ہے، آپ کی مرضی ہے آپ بیعت کرو نہ کرو، آپ کی بیعت برقرار ہے۔ لیکن یہ کہا کہ عبدالحمید صاحب یہ فرقوں میں چلے گئے تھے، دیوبندیوں میں بھی چلے گئے تھے، اہل حدیثوں کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، لہذا اس کو بیعت کرنی پڑے گی دوبارہ۔ اس نے دوبارہ بیعت کی اور مجھے اپنا اختیار خود دے دیا کہ آپ کی مرضی کرو نہ کرو۔ تو مجھے یہ بات اس کے بہت اچھی لگی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے امیر صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس کے ساتھ اختلاف کرے تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ جماعت سے خارج ہو گیا۔ اس کا گواہ میں بھی ہوں، اور 4-5 آپ کو بتایا، اسلم پردیسی بتایا، علی مند بھٹو بتایا، عبدالحمید بتایا، روشن کلال بتایا۔
ان میں سے ہمارے پاس عبد العزیز احمد بھٹو صاحب 27ویں رمضان کو چند دن پہلے وفات پا چکے ہیں، باقی سارے گواہ موجود ہیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا مجھے قسم دے دیں تو میں قسم دینے کے لیے بھی تیار ہوں کہ امیر صاحب نے مجھے اس وقت یہی کہا تھا کہ آپ کی بیعت نہیں ٹوٹی، ضروری نہیں کہ آپ بیعت کریں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا مجھے قسم دے دیں تو میں قسم دینے کے لیے بھی تیار ہوں کہ امیر صاحب نے مجھے اس وقت یہی کہا تھا کہ آپ کی بیعت نہیں ٹوٹی، ضروری نہیں کہ آپ بیعت کریں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا مجھے قسم دے دیں تو میں قسم دینے کے لیے بھی تیار ہوں کہ امیر صاحب نے مجھے اس وقت یہی کہا تھا کہ آپ کی بیعت نہیں ٹوٹی، ضروری نہیں کہ آپ بیعت کریں، لیکن عبد الحمید ضروری ہے اس کی بیعت کرے کیونکہ فرقوں میں جا چکے تھے۔ اور اس نے جو کہا فرقوں میں جانے سے، جب فرقوں میں آپ جب جا رہے ہیں، اب سوچئے اگر واقعی جماعت المسلمین کو چھوڑنا اسلام کو چھوڑنا ہے تو پھر اشتیاق صاحب نے ارشاد احمد چنہ صاحب سے یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ بیعت کرو نہ کرو، آپ کی بیعت برقرار ہے، آپ کی بیعت نہیں ٹوٹی؟ کیا اسلام سے خارج ہونے سے بیعت نہیں ٹوٹتی؟ اس کی دلیل پیش کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور ارشاد احمد چنہ صاحب سے سوال ہے کہ جب آپ کے اختلاف کی وجہ سے اشتیاق صاحب نے آپ کے بارے میں یہ پروانہ جاری کر دیا کہ ارشاد احمد چنہ صاحب کے عقائد خراب ہو گئے ہیں، وہ اپنے گمراہ کن عقائد کی بنیاد پر جماعت المسلمین چھوڑ چکے ہیں، پھر لکھا ہے کہ جماعت المسلمین سے خارج ہیں، تو پھر آپ نے کیسے یہ کہہ دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے امیر صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کے ساتھ اختلاف کرے تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ جماعت سے خارج ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے امیر صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس کے ساتھ اختلاف کرے تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ جماعت سے خارج ہو گیا۔ جماعت کے لوگ اشتیاق صاحب سے کیوں نہیں پوچھتے کہ جب آپ نے پمفلٹ میں یہ لکھا ہے کہ جماعت المسلمین کو چھوڑنا اسلام کو چھوڑنا ہے، اور پھر یہ بھی اقرار کیا کہ ارشاد احمد چنہ صاحب جماعت المسلمین چھوڑ چکے ہیں، جماعت المسلمین سے خارج ہو چکے ہیں، تو پھر ارشاد احمد چنہ صاحب سے یہ کیوں کہا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ بیعت کرو نہ کرو، آپ کی بیعت برقرار ہے، آپ کی بیعت نہیں ٹوٹی؟ کیا یہ اشتیاق صاحب کا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہیں بیعت کے بغیر مسلم سمجھیں اور جس کو چاہیں بیعت کے بغیر مسلم نہ سمجھیں؟ اگر بیعت شرط ایمان ہے، جیسا کہ پمفلٹ وقار علی صاحب کا خروج نامی کتابچہ میں لکھا ہے کہ بیعت شرط ایمان ہے، تو پھر اشتیاق صاحب نے ارشاد صاحب کو بیعت کے بغیر مسلم کیسے مانا؟ جماعت کے لوگ اگر تقلید نہیں کرتے تو وہ اشتیاق صاحب سے ذرا دلیل تو پوچھیں کہ وہ کون سی دلیل ہے کہ جس میں بیعت کے بغیر وہ مسلم بھی ہو گیا اور جماعت یعنی اسلام سے خارج ہونے کے باوجود بھی ان کی بیعت ٹوٹی نہیں بلکہ برقرار رہی۔ عملی طور پر اشتیاق صاحب نے وہی کیا جو ہم کہتے ہیں کہ بیعت کے بغیر بھی آدمی مسلم ہوتا ہے، لیکن ہماری زبان سے آپ لوگوں کو برا لگتا ہے، اور جب اشتیاق صاحب نے ارشاد چنہ صاحب کو بیعت کے بغیر مسلم مان لیا تو آپ سب نے بغیر بیعت کے انہیں مسلم بھی مانا، ان کو صوبائی امیر بھی مانا، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ سلام و کلام بھی کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ ارشاد چنہ صاحب کے معاملے کو دیکھتے ہوئے ہمارے موقف پر ضرور غور کریں گے کہ اگر بیعت کے بغیر ارشاد چنہ صاحب مسلم ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیعت کو بلا وجہ شرط ایمان بنا دیا گیا ہے۔ حقیقی معنوں میں امام اگر موجود ہوگا تو اس کی بیعت کو ہم بھی ضروری مانتے ہیں اور اس کی بیعت نہ کرنے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، لہٰذا ہماری طرف یہ بات منسوب کرنا غلط ہے کہ خلیفہ کی بیعت ضروری ہم نہیں سمجھتے۔ ہم خلیفہ کی بیعت کو ضروری سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ جو بعض لوگ بحث و مباحثہ کرتے ہوئے ہماری طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ وہ تو خلیفہ کی بیعت کو بھی ضروری نہیں سمجھتے، ہم بالکل ضروری سمجھتے ہیں اور خلیفہ کی بیعت نہ کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن
ہم یہ نہیں سمجھتے کہ بیعت نہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے یا بیعت کے بغیر آدمی مسلم نہیں رہتا، اور اس کا ثبوت تو الحمدللہ اب ارشاد احمد چنہ صاحب جو ہے وہ آپ کے سامنے چلتا پھرتا نمونہ ہے کہ جماعت کے عقیدے کے مطابق وہ اسلام سے خارج ہو چکے تھے، مرتد ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے بیعت نہیں لی گئی اور جماعت میں بغیر بیعت کے ان کو مسلم سمجھا جا رہا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔